ویکینڈ گزر گیا اور اس ویکینڈ پہ بڑی دھواں دھار خبریں آئیں۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن کی بعض جماعتیں وہ جمع تھیں، اکٹھی تھیں اور عمران خان سمیت دیگر جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ اور جس وقت یہ مطالبہ ہو رہا تھا اسی وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ جو عدالتیں ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف سزائیں بھی سنا رہی تھیں، اور خاص طور پہ جو خصوصی عدالت تھی اڈیالہ جیل میں اس کی سماعت کر رہی تھی توشہ خانہ 2 کیس کی، اس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو 17 سال قید کی سزا سنائی گئی، اور اس کے علاوہ انہیں جرمانہ بھی کیا گیا۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر خان صاحب عمر رسیدہ نہ ہوتے اور بشرا بی بی خاتون نہ ہوتیں تو یہ زیادہ سزائیں دی جا سکتی تھیں۔ تو یہ ایک طرف جو ہے وہ معاملہ چل رہا تھا۔ پھر 9 مئی کے سلسلے میں جو کلب چوک جی او آر گیٹ حملہ کیس تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب تو بری ہو گئے، لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر چیمہ صاحب، اعجاز چودھری اور محمود رشید صاحب کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ تو ایک طرف سزائیں سنائی جا رہی ہیں اور ان سزاؤں کے نتیجے میں بڑی سخت زبان ایک بار پھر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بانی پی ٹی آئی استعمال کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ مینڈیٹ دے چکے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کو کہ وہ جو ہے بات چیت کا کوئی راستہ نکالیں۔ لیکن ہوگا کیا بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھے گی؟ کیونکہ خان صاحب جو ٹویٹ کر رہے ہیں اس کے مطابق تو وہ تحریک کی تیاری کے احکامات جاری کر رہے ہیں۔ جب یہ پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جب یہ اعلامیہ اس کا جاری ہوا، تو بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں انہوں نے کیا فرمایا، کیا وہ فرما رہے تھے، ذرا دیکھیے۔ ہم نے ہر قسم کی چیز کو برداشت کرتے ہوئے بھی انتشار کی طرف نہیں گئے، دھرنے کی طرف نہیں گئے، قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لیا، لیکن یہ امید کیے بیٹھے رہے کہ ہمارا لیڈر ایک دن نکلے گا، ہم آگے کی طرف جب بڑھیں گے تو راستہ نکلے گا۔ لیکن ہر آئے دن جب ایسے فیصلے آئیں تو جمہوریت کے لیے خاک دعا کریں۔ اگر عدالت انصاف نہ کر سکے تو وہاں عدلیہ بے معنی ہو جاتی ہے۔ خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو وہ جرم کی سزا نہیں کاٹ رہے، وہ عوام کی آزادی کے لیے بہم بیٹھے ہیں۔ اور ہفتے کو ظاہر سزائیں دی جا رہی تھی، تو اسد قیصر صاحب جو ہیں انہوں نے ان سزاؤں سے متعلق کیا کہا کہ یہ کیوں دی جا رہی ہیں، وہ بھی دیکھیے۔ عمران خان کے خلاف جو آج فیصلہ ہوا ہے، یہ ان کی بکراہٹ ہے، یہ ان کا خوف، یہ نہیں۔ عدالتوں کو جس طرح محکوم بنایا گیا، جس طرح عدالتوں کو انتظامیہ کے ماتحت بنایا گیا، تو اب کون سی عدالت انصاف دے گا؟ اس ملک کا مستقبل جمہوریت ہے۔ کیا اس ملک میں ہماری جو حقوق ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے؟ 8 فروری کو جو ہوا، یہ ووٹ کے اوپر ڈاکا ہوا، جو ووٹ چوری ہوا ہے، یہ بنیادی طور پر عوام سے ان کا بنیادی حق چھین لیا گیا۔ شامی صاحب ذرا سنیں کہ آج مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کیا فرما رہے تھے۔ کراچی میں موجود تھے گورنر سندھ کے ساتھ، انہوں نے بھی کہا کہ جی فوری طور پہ نئے انتخابات ہونے چاہیے۔ کیا کہا سنیے۔ نیا انتخاب بالکل ہونا چاہیے۔ نہ 18 کا انتخاب وہ عوامی تھا، نہ 24 کا انتخاب وہ عوامی ہے۔ سندھ سے لے کر کے بھی تک ختم ہو جانے چاہیے اور دوبارہ سے ملک کے اندر انتخاب ہونا چاہیے۔ آپ ہر شعبے میں دنیا کے پتہ نہیں کس کونے قدرے میں پڑے ہوئے ہیں، اگر ٹاپ رینکنگ پر ہیں تو آپ صرف دینی علوم کے حوالے سے۔ ہاں، آج دفاعی حوالے سے پاکستان کی پوزیشن اچھی ہوئی ہے، اور ہمیں اس حوالے سے اپنے اس کو مینٹین رکھنا چاہیے۔ ہم پاکستان کی طاقتور دفاع کو خیر مقدم کہتے ہیں، دفاعی قوت کو دفاعی لحاظ سے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں سیاسی اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ تمام ادارے مضبوط ہوں گے تو ہم ایک قوم کی طرح آگے بڑھ سکیں گے۔ ایک دوسرے کی بالادستی کی بجائے ہمیں آئین کی بالادستی کی طرف جانا چاہیے۔ مولانا صاحب بھی اب نئے انتخابات کے حامی ہیں۔ شامی صاحب، مولانا کا تو یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے تو انتخاب لڑا ہے نا کے پی کے میں، ہاں جی، اور بلوچستان میں، بلوچستان سے وہ جیت گئے تھے پشین سے، ہاں اب کے پی کے میں مقابلہ تھا ان کا پی ٹی آئی سے، ہاں جی۔ اور اگر دھاندلی کی شکایت ہے تو یہ تو ان کا پھر پی ٹی آئی سے معاملہ ہے نا، بالکل۔ اور پی ٹی آئی کی شکایت جو ہے وہ کراچی سے ہے اور پنجاب سے ہے، اور مولانا کی پی ٹی آئی سے ہے۔ اچھا، جب تک آپ یہ طے نہ کر لیں کہ بھئی ایک دوسرے ساتھ آپ نے ایک بس جنگ نہیں لڑنی، الیکشن لڑنا ہے، جو جیتے گا اس کو تسلیم کریں، اور کوئی یعنی آسمانی امداد آپ نے نہیں لینی، اچھا، کسی کے ساتھ ساز باز نہیں کرنی، ٹھیک ہے، کسی ادارے کے ساتھ مل کے۔ ٹھیک۔ تو اب آپ جب ہر دفعہ اس میں اس کی تلاش میں رہے، اب آپ دیکھیں جب مولانا آئے تھے دھرنا دیا تھا انہوں نے عمران خان صاحب کے دور میں، بالکل، اور پھر دھرنا ختم کیسے ہوا تھا خود انہوں نے بتایا کہ جنرل فیض امیر جو تھے انہوں نے یقین دلایا کہ ہم آپ کو انتخابات دے دیں گے۔ اس یقین دہانی پہ تو مولانا نے ان سے کیوں ملاقات کی، کیوں یقین دہانی حاصل کی؟
ٹھیک ہے نا. اس وقت عمران خان صاحب کیا کر رہے تھے, انہیں سارے کام ان پہ چھوڑ دیے تھے فیض حمید پہ. بالکل. اس کے بعد آج جو ہے, آج عمران خان صاحب کو شکایت ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ پہلے آپ مل کر طے کر لیں, کوئی عہد نامہ کریں, کوئی حلف اٹھائیں, طے کر لیں کہ ہم بھائی جو جیتے گا جو ہارے گا الیکشن فیئر ہوں گے اور کوئی مداخلت اس میں نہیں ہوگی. صحیح. اور ہم کسی کے ساتھ مل کر ساز باز نہیں کریں گے, اپنے کسی ساتھی کے ساتھ اب کوئی سازش نہیں کریں گے, طے کر لیں پہلے. صاحب یہ تو بڑی آئیڈیل سچویشن ہے نا, کیونکہ جب خان صاحب, اب دیکھیں یہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تحریک تحفظ عین پاکستان ہے وہ بات کر رہی ہے کہ جی ڈائیلاگ ہونا چاہیے, میثاق جمہوریت ہونا چاہیے. وہ خان صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں, وہ ساری پریکٹس کو پانی میں بہا دیتے ہیں کہ جتنی سب اکٹھے ہوئے محنت کر رہے ہیں. اس میں تو پھر انہوں نے ایک بڑی ہارڈ لائن لے لی ہے. جی. انہوں نے کہا مجھے شہادت قبول ہے. ہاں جی. تو میں تو شہید ہونے کو تیار ہوں, اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے. اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ اب آپ یہ یہاں بہت بڑا جلسہ ہوا, خواجہ رفیق شہید کی برسی تھی لاہور میں. ہاں 52 سال ہو گئے اور رخصت ہوئے دنیا سے. 45 سال کی عمر میں اچھا وہ ذوالفقار بھٹو صاحب کے دور حکومت میں سر عام ان کو گولیاں ماری گئی. اور اس کے بعد جو ہے جو قاتل جو ہیں وہ دندناتے پھرتے رہے. صحیح. اب وہ برحال اب ایسا ہوا کہ انہوں نے تقریر کے رانا ثناء اللہ بھی تھے, ہمارے اعظم نذیر تارڑ بھی تھے, سعد رفیق بھی تھے, وہ محسن داوڑ بھی آئے ہوئے تھے, اچھا اچھا, لیاقت بلوچ بھی تھے, صحیح, اور حامد میر بھی تھے. میں نے بھی گفتگو کی. صحیح. بھائی بات یہ سب نے ہم لوگوں نے کہا بھائی بات چیت ہونی چاہیے, مکالمہ ہونا چاہیے, ایک دوسرے پہ اچھا یعنی ایک دوسرے سے فراخ دلی کا سلوک ہونا چاہیے. -1 کی بھی کوئی بات ہوئی وہاں پہ کہ -1 تو -1 کون ہوتا ہے اس طرح سے. اب بات یہ ہے کہ آپ یہ جو 10 سال قید ہو رہی ہے لوگوں کو, بھئی تھوڑا سا کو ہاتھ ہلکا کر لیں, کوئی سزائیں کم کر دیں, کوئی سزائیں معاف کر دیں, عام کارکنوں کو چھوڑیں. یہ بات اب رانا ثناء اللہ صاحب نے تقریر کی, انہوں نے کہا بھائی ہم تو تیار ہیں. اچھا. اور پھر انہوں نے بتایا کہ فلاں الیکشن کے لیے بھی تو ہم تو تیار تھے. اس وقت خان صاحب نے اس کے اندر رکاوٹ ڈال دی اور ہمارا جو ان کی لیڈرشپ سے معاملہ ہو چکا تھا وہ نہیں ہو سکا. پھر انہوں نے لانگ مارچ کر لیا. پھر اس کے بعد بار بار ہم سے مذاکرات کے دروازے کھولتے, وہ بند کر دیتے. تو انہوں نے کہا جی آپ لوگ جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں یہ بھی تو کریں نا کہ کون دروازے بند کون کر رہا ہے. تو انہوں نے بری ذمہ اپنے آپ کو قرار دے دیا. اچھا. اب دیکھیے بری ذمہ حکومت تو اتنی آسانی سے بری ذمہ نہیں ہوتی. بار بار ہم یہی عرض کر رہے ہیں بھئی تھوڑا سا چلیے مذاکرات تو ہوتے رہیں گے. اب یہ جو لوگ یاسمین راشد ہے, یہ محمود الرشید ہے, یہ اتنے بزرگ لوگ ہیں, اور وہ سینیٹر اعجاز ہیں, اور دوسرے چیمہ ہیں, سرفراز چیمہ, عمر سرفراز چیمہ. اب یہ لوگ جو ہیں اور کئی کارکن ہیں اس طرح کے. بھئی آپ سال 2 سال قید کاٹ لی, آپ تھوڑا سا نرمی کا سلوک کر دیں. شامی صاحب صدر لیکن مملکت اگر کو حق حاصل ہے, ٹھیک ہے, اگر معاف کر سکتے ہیں سزا, حکومت یہ کہہ رہی اس ہے میں تخفیف کر دیں. سر وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے رویے میں بھی تو کچھ تبدیلی لائیں, ماحول تو ٹھنڈا کریں نا. پی ٹی آئی خاص طور پہ بانی پی ٹی آئی, ان کا جو سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا ہے, وہ اگر اپنے رویے میں تبدیلی لائے, یا جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے بات چیت تو کر سکتے ہیں لیکن اس بنیاد پر کہ آپ معافی تلافی کریں, آپ کم از کم اس کو یہ تو کہیں کہ 9 مئی جو ہوا وہ غلط ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا کبھی ہوا ہے کوئی تحریک میں ایسا ہوا ہے کہ جو اس میں شامل ہوئے انہوں نے معافی مانگی ہو؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. ان تو معافی مانگے گے لوگ تو کریں گے. بھئی آپ بات یہ ہے کہ جب وہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے, معاملہ ہونا چاہیے, عام کارکن ہے, کوئی غلطی ہو گئی, جس بات میں آگے کوئی بات کر لی, معافی نہ مانگے کنڈیم ہی کر دیں. یہ شرطیں تھوڑی لگانے سے کام ہوتا ہے. پہلے سیاست کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے نا. اب اتنی جیلیں کاٹ لی, کتنی کاٹیں گے اور بھئی 4 مہینے اور کٹوا لیں, یہ کرو تخفیف ہی کر دیں. صدر مملکت کو اختیار حاصل ہے کہ آپ کو تخفیف کر دیں سزاؤں میں. صحیح. تو ماحول ٹھنڈا کرے نا. تو خان صاحب جو ہیں اب وہ بھی پھر مجبور ہو جائیں گے. اور چھوڑے, اس قوم ایک پھنس گئی ہے ایک جگہ پہ آ کے. اچھا. ایک مرض لاحق ہو گیا ہے. شامی صاحب لوگ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پہلے سن لیں آپ. اچھا. اس کے ایک مرض لاحق ہو گیا ہے, بے یقینی کا, بے اعتمادی کا, ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے. صحیح. اور بے یقینی ہے. یہ ایک مرض لاحق ہو چکا ہے. ہم نے اس مرض کا علاج کرنا ہے. اچھا. عمران خان اور نو عمران خان, نواز شریف اور نو نواز شریف, زرداری اور نو زرداری. اچھا. ہم نے اس مرض کا علاج کرنا ہے. اس میں قوم کے اندر جو وسوسے پیدا ہو رہے ہیں اور جو منافرت پیدا ہو رہی ہے, اور جو قوم جو ہے بس ایک جذبات میں آ کر لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ سے باہر ہو رہے ہیں, ان کو ہم نے ختم کرنا ہے.